اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویورز زیادہ باتیں نہیں کریں گے۔ آج سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ کسی بھی ویڈیو کو دیکھتے وقت کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا جائے۔ نیز یہ کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کچھ معلومات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اس کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، میں کہاں کمی ہے میرے پڑھانے میں، کیا ہو رہا ہے۔ جیسا بھی ہے آپ مجھے ذرا کمنٹس کر کے بتایا کیجیے پلیز، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو متحرک ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ میم متحرک ہے، نون متحرک ہے۔ اب اس نون کو اس نون سے ملائیں گے کیونکہ مشدد حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملایا جاتا ہے، تو اس نون مشدد کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے، پھر اسی نون کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غنہ کیے بغیر پڑھیں گے تو آپ کی یہ غلطی میں شمار ہوگا بلکہ گناہ میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ نون مشدد کو غنہ کر کے پڑھا، نون الف زبر نہ، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ سین متحرک ہے، میم متحرک ہے، نون ساکن کے بعد، چونکہ یہ نون جزم والا حرف ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میں، ٹھیک ہے، میں آواز ناک پہ لے گا۔ میں یقول، قاف واو پیش قو واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ لام متحرک ہے، حمزہ کھڑا زبر آ ایک الف کے برابر کھینچے گا، یہ بھی کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ پھر نون مشدد پہ غنہ ہوگا۔ باللہ، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوتا تو ہم اللہ عز و جل کے لام کو موٹا پڑھتے یعنی پر پڑھتے، لیکن اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے با کے نیچے زیر ہے، تو اس اللہ عز و جل کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ واو متحرک ہے، با متحرک ہے۔ اب لام ساکن ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو لام ساکن کو اپنے سے پہلے متحرک حرف یعنی با سے ملائیں گے۔ یا واو زبر یو، واولین، اس کو یا واو زبر یو نہیں پڑھیں گے، یو، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، یو مل، حمزہ کھڑا زبر آ، یو مل آ، خاضر خی، یوم الآخر رازری، یوم الآخری، ٹھیک ہے۔ وما ہم، وما ایک میم علی زما حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ میم متحرک ہے، نون یا زینی یا مدہ، اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے ہم حرف کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ بھی ہے، یہاں پر یہ چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا میم وقف لازم، یہ قرآن پاک کے اس میں لکھا بھی ہوتا ہے سائڈ پہ وقف لازم، تو یہاں پر وقف کرنا بے حد ضروری ہے، یہ وقف لازمی ہے ہمیں یہاں پر وقف کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ تمام قواعد و ضوابط آپ کو پتہ ہیں کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر لام الف مد زبر لا، الا، حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے،
2 ढाई अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून साकिन के बाद फ़ा आ रहा है, इख्फ़ा का कायदा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। यहाँ मीम साकिन के बाद वाव का कायदा, वाव आ रहा है तो यहाँ पर इज़हार शफ़वी का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पर फिर मद्दे आरिज़। ठीक है, आगे चलते हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। फ़ी हुरूफ़ मद्दा, या मद्दा, काफ मुतहर्रिक, लाम वाव पेशलू, वाव मद्दा, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। यहाँ पर इदगाम शफ़वी का कायदा होगा, यहाँ पर लाजमी गुन्ना करके पढ़ेंगे। और फिर मीम मुशद्दद पे तो वैसे भी गुन्ना होता है, ठीक है ना। तनवीन, नून साकिन और तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है, या नून साकिन को होगा या तनवीन होगा, दोनों के बाद जो भी हुर्फ आएगा वहाँ पर इख्फ़ा का कायदा होगा, इज़हार का होगा, जो भी होगा नून साकिन और तनवीन के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा हो रहा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब यहाँ दरमियान में ये छोटा सा लाम अलिफ़ लिखा है, ये इस लाम अलिफ़ का मतलब ये है कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, वक़्फ़ नहीं करेंगे, हम आगे मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे यहाँ पर जीम आ गया छोटा सा, यहाँ पर हमें वक़्फ़ करना है। यहाँ पर लाम अलिफ़ का कायदा आ गया, यहाँ पर भी हम मिलाकर पढ़ेंगे, वक़्फ़ नहीं करेंगे। अब तनवीन के बाद बा आ रहा है, तो तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फ़ा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो अब आप दोबारा से मेरे पढ़ाई में देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। यहाँ पर अलीमुन नहीं, मीम से बदलेंगे अलीमुम। ठीक है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशकुरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू। सांस छूट जाती है तो फिर हमने दोबारा पीछे से मिलाकर पढ़ना है, आगे से नहीं शुरू करना है। ठीक है, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। यहाँ पर वफ़ करेंगे, हमज़ा को साकिन कर देंगे तो इसमें थोड़ी सी झटके की सी आवाज़ आ जाएगी। हालिफ मज़बर हा, हुरूफ़ मद्दा के बाद ये वाला हमज़ा आ रहा है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। ठीक है, इस हमज़ा साकिना को झटका देकर पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा के ऊपर जज़म है, जो हमज़ा साकिन होगा उसे झटका देकर पढ़ेंगे। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। यहाँ पे भी मद्दे आरिज़ का कायदा हो गया, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो गया। यहाँ नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, इदगाम का कायदा होगा, लेकिन इदगाम के कायदे में आपको पता है कि हुरूफ़ यलमलून का रा और लाम दोनों में गुन्ना नहीं होगा। उसके अलावा या, मीम, वाव, नून में दोनों चारों अल्फाज में गुन्ना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये तो वक़्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये सारे कवायद आपको पता चल चुके हैं। यहाँ पर नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा, यहाँ पर जीम भी आ रहा है और सल्ले भी लिखा है। यहाँ पर अगर हम सल्ले का मतलब है मिलाकर पढ़ें, मिलाकर पढ़ना है। यहाँ शयातीनिहिम लाम अलिफ का कायदा आ रहा है, यहाँ पर भी मिलाकर पढ़ना है।
یہاں پر بھی لام الف لکھا ہے، یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا ہے، ہم نے صرف یہاں وقف کرنا ہے۔ درمیان میں کہیں بھی سانس ٹوٹ جائے تو ہمیں پھر دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وقف کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ اگر حرکات کا قاعدہ ہوگا اور ہمیں اس کو وقف کرنا ہوگا تو ہم اسے حرکت کو زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر جو بھی ہو تو اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ لام واو پیش لو، یہاں پر میری سانس ٹوٹی تھی۔ حروف مدہ کو وقف کی حالت میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اس کو وقف کی حالت میں قال نہیں کر دیں گے، جیسے حروف مدہ ہوگا وقف کی حالت میں وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ عز و جل کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، اظہار شفوی غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، اظہار شفوی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد صرف میم آئے گی دوسری تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفوی غنہ کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی بھی حرف پر غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حروف مفردات کا کوئی بھی حرف آ جائے، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہاں صاد لکھا ہے، سلے وقف کی علامت ہے، اسی طرح صاد سلے ملا کر پڑھنے کی علامت ہے، اسی طرح صاد بھی ملا کر پڑھنے کی علامت ہے، یہاں پر بھی ہم وقف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اگر ہم نے یہاں پر جیم پہ ہم وقف کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن وقف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے تو ہم نارن پڑھتے، پھر تنوین کے بعد فا آتا تو یہاں پر ہمیں غنہ کرنا پڑتا کیونکہ اخفا کا قاعدہ ہوتا۔ تو اب ہم نے وقف کر لیا، ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے دوبارہ وقف کے بعد ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ تمام قواعد آپ کو پتہ ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ بہت سے لوگ اس کو صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میم مشدد پہ غنہ ہوگا، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا یعنی غنہ کریں گے، تو سمن نہیں ہے، سمم میم سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر غنہ ہوگا، پھر تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، پھر تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آئیے دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب یہ لام الف جو آ گیا نا، تو یہ آیت مکمل ہونے کی علامت گول تا کے اوپر ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لام الف لکھا ہے، جیسے یہ آیت کے درمیان میں لام الف لکھا ہے تو ہمیں اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اس کو وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ، حرکات کو ہم نے وقف کر دیا، ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ من السماء
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مد متصل ملا ہوا ہے، اس کو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے. فا یا ظرفی یا مدہ، ہا متحرک، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا. حروف یرملون کا واو آئے گا تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد پھر واو آ رہا ہے، پھر ادغام کا قاعدہ ہوگا، پھر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں ہم نے وقف کر دیا، جیم آ رہا ہے، جیم وقف کی علامت ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ وقف کر دیا. ٹھیک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. سارے تمام قواعد آپ کو میں پچھلے ہر ویڈیو میں بتاتی چلی آئی ہوں، ابھی بھی میں نے مسلسل بتایا ہے تو آپ کو تقریباً سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہاں تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ضرور ٹھہریں گے ہم. واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارہم. تو وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا ہے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. مشو، شین واو زبر شو، واو لین، حروف لین کو شین واو زبر شو، شین واو زبر شو نہیں، شین واو زبر شو. فا یا ظرفی حاضر ہی. پھر یہاں لام الف آ گیا، یہاں ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر تو آ گیا وقف مطلق کی علامت، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. تو میرے ویورز، آپ کو تقریباً یہ تمام قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے. پڑھنے کا طریقہ بھی آپ چاہیں تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا قرآن مکمل طور پہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. میں نے سورہ بقرہ کا آج دوسرا رکوع پڑھایا ہے، امید ہے تیسرا رکوع بھی پڑھاؤں گی. اسی طرح میں سورہ بقرہ کمپلیٹ مکمل طور پہ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے. سورہ بقرہ کے ویسے بھی بہت سارے فضائل ہیں. سورہ بقرہ ہر جمعرات کو اگر پڑھی جائے تو آپ کے اوپر رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیا سیکھنا چاہتے ہیں، مزید کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں پوچھیے گا. مجھ سے ڈائریکٹ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پتہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنا قرآن مکمل طور پہ صحیح کرنے کی تھوڑی سی بھی لگن یا جستجو ہوگی تو اس میں برکت اللہ رب العزت خود ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. فی امان اللہ.